رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ فرمایا کہ صلاۃ جہاں جہاں مراد ہے، جہاں جہاں پر قرآن میں ذکر ہے، اس سے مراد نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے سپرد 5 نمازیں کی ہے جو کہ ہم پر فرض ہے۔ یہ نمازیں کسی بھی حالت میں ہم سب سے، ہمارے اوپر سے معاف نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈیپینڈ کرتی ہیں حالات سے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر طریقے سے ہر جگہ ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا جائے۔ آدمی پریشان ہے، وقت نہیں ہے، تو اللہ کا ایسا حکم ہو کہ اس وقت نماز کو چھوڑ دو، نہیں۔ آدمی بیمار ہے تو اس وقت یہ حکم ہو کہ نماز کو چھوڑ دو، نہیں۔ باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، بھائی بہن فوت ہو جائے، گھر میں کوئی بھی فوت ہو جائے اور اللہ کا یہ حکم ہو کہ نماز چھوڑ دی جائے، نہیں۔ نماز تو ہر حالت میں ادا کرنا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ انسان اگر کھڑے ہو کر نماز کو نہیں ادا کر سکتا تو بیٹھ کر ادا کرے۔ اگر بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتا ہے تو پھر جو ہے اشارے کے ذریعے سے نماز کو ادا کرے۔ اگر اشارے کے ذریعے سے بھی نماز کو نہیں ادا کر سکتا ہے تو حکم آیا کہ لیٹ کر نماز کو ادا کیا جائے، لیکن چھوڑنا کسی بھی حالت میں نماز کو نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے نماز کو لے کر وہ نمازیں جو کہ ہم پر اور آپ پر فرض کی گئی ہیں، کوئی نفل نماز نہیں ہے، کوئی واجب، کوئی سنت، کوئی مستحب نماز نہیں ہے، بلکہ وہ نمازیں جو کہ ہم پر فرض قرار دی گئی کہ یہ 5 وقت کی نماز ان پر فرض کی گئی ہے، اس سے بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دل میں آیا تو نماز کو ادا کر لیا اور نہیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس نماز کے چھوڑنے پر ہم کو ندامت بھی نہیں ہوتی، ہم کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی، افسوس بھی نہیں ہوتا۔ آدمی صبح بیدار ہو جاتا ہے اور شام تک اپنی مصروفیات میں لگا رہتا ہے اور 5 وقت کی نمازیں وہ فوت کر دنیا کو کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، لیکن رات کو پھر
نے جو فرض نمازیں فوت کی ہیں اس پر آپ کو کوئی شرمندگی، کوئی احساس، کوئی افسوس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں نماز کے فضائل کو بیان کیا، وہی نماز کے چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں اس کے بارے میں بھی بتلایا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو اس کی عوض ہمیں کیا دیا جائے گا، اور اگر ہم نماز کو ضائع کریں گے تو اس کے بدلے ہمیں کن کن عذابات سے نوازا جائے گا، کن کن عذابات سے ہم کو گزارا جائے گا۔ لیکن آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، نماز تو ہم پر فرض کی گئی، سب سے اہم جو اسلام کی بنیادیں ہیں اس میں سے سب سے اہم جو چیز ہے ایمان کے بعد نماز، جو لوگ پڑھ بھی رہے ہیں اس کو، لیکن ان کے پڑھنے میں بھی بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جس کو ہم نوٹس نہیں کرتے، نوٹ نہیں کرتے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے نیت کیسے باندھنا ہے، نیت کہاں پر باندھنا ہے، رکوع میں کیسے جانا ہے، سجدے میں کیسے جانا ہے، اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے، سلام کو کیسے پھیرنا ہے، نہیں معلوم۔ 60 سال 70 سال کی زندگی گزر گئی، بچپنے سے لے کر ہم نے جوانی کو پایا، ہم دنیا میں آئے بالکل جاہل تھے، کسی کو نہیں جانتے تھے، ہم تو بول بھی نہیں سکتے تھے، لیکن میرے اللہ نے بولنا سکھایا، پہچاننا سکھایا، علم سے نوازا اور ہم کو جوان بنایا، ایک چھوٹا سا بچہ، لیکن جب وقت گزرتے گزرتے اللہ اس کی حفاظت کرتا گیا اور اللہ نے اس کی ہڈیوں کو مضبوط کیا اور ایک جوان کی شکل میں پھر اس کو پیش کیا۔ یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ تو ہم نے پڑھائی کری، ڈگری حاصل کر لی، ہم نے کمانا سیکھ لیا، ہم نے گھر میں زندگی کو گزارنا سیکھ لیا، ہمیں باہر والوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملات رکھنے ہیں اس کو بھی سیکھا ہم نے، لیکن اگر کچھ نہیں سیکھ پائے تو ہم یہ نہیں سیکھ پائے کہ نماز کو پڑھنا کیسے ہے، نیت کو باندھنا کیسے ہے۔ آدمی مسلسل 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو آج تک جو قرآن نے بتایا، جو حدیث نے بتایا کہ نیت کو ایسے باندھنا ہے، اس کے مطابق وہ نہیں باندھ پا رہا ہے۔ نیت کا باندھنا اس کا نام نہیں ہے کہ ہاتھ کو اٹھایا اور پکڑ کے دونوں ہاتھ کو کھڑے ہو گئے، اس کا نام نہیں ہے۔ نیت باندھنے کے بعد نیت جو ہمارے دونوں ہاتھ ہیں وہ کس طریقے سے ہو اور کہاں پر ہو اس کا بھی نہیں پتا، بس جہاں پر ٹک گیا وہی کھڑے ہو گئے۔ تو قرآن نے جس نماز کا ذکر کیا، حدیث نے جس نماز کو ہم تک پہنچایا اور اس نماز کی فضیلتیں بھی بتائی کہ 2 رکعت نفل پڑھیں اور جو حاجت ہو اللہ سے مانگے، اللہ دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ہماری وہ 2 رکعت جو ہیں وہ قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو۔ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں ہر چیز کی دھن لگی رہتی ہے کہ میں یہ بھی سیکھ جاؤں، میں یہ بھی سیکھ جاؤں، میں اس چیز کا ماہر بن جاؤں، یہ بھی چیز مجھے آ جائے۔ لیکن یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کا ہمیں اور آپ کو شوق پیدا نہیں ہوتا کہ میں نماز کو پڑھنے
میں جو نماز میں صورتیں پڑھتا ہوں وہ بھی سیکھ جاؤں، وہ میری صورتیں صحیح ہو جائیں۔ بچپن میں جو امام صاحب نے، مولانا صاحب نے جو سورہ فاتحہ پڑھوا دی تھی اور جس تلفظ کے ساتھ پڑھوائی تھی، اسی تلفظ میں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن سورہ فاتحہ ہم نے اور آپ نے ٹھیک نہیں کری۔ تو ہم یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو نماز سے ہم اٹھک بیٹھک لگا رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے؟ آج کتنے ایسے لوگ ہیں صبح سے شام تک ان کی نمازیں فوت نہیں ہوتی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، پہلی صف میں پڑھتے ہیں، لیکن جو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ نماز کی جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی خاصیت ہے کہ غلط چیزوں سے نماز آپ کو روک دے گی، وہ غلط چیزوں سے ہم کیوں نہیں روک پا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے اور آپ نے یہ سوچا کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں پر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم غلط کاموں سے کیوں نہیں بچ پا رہے؟ ہم حرام کھانے سے کیوں نہیں بچ پا رہے؟ ہم جھوٹ بولنے سے کیوں نہیں بچ پا رہے؟ کیونکہ جو بنیاد ہے نماز، اس کو ہم خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ ہی نہیں پاتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ نیت میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں نیت کہاں پر باندھنی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ رکوع میں کہاں تک گردن کو جھکانا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ سجدے میں دونوں ہاتھ کو زمین پر لگانا ہے یا اٹھانا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اتحیات میں ہماری نظروں کو کہاں رکھنا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کو سلام، جب ہمیں سلام پھیر کر نماز سے جب باہر نکلتے ہیں تو اس وقت کہاں تک ہماری گردن کو موڑنا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں معلوم تو بس یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، چلو اٹھک بیٹھک لگا لیں۔ اگر نماز اٹھک بیٹھک کا نام ہوتی تو اس کی فضیلتیں اتنی نہیں ہوتی، اور حدیث نے تو صاف اور صریح لفظوں میں بتایا کہ ایسی نمازیں جو خشوع و خضوع سے خالی ہوں وہ قبول نہیں کی جاتی، بلکہ ان کو لپیٹ کر اسی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ انگلش کو لے لیں، آدمی کے بال سفید ہو گئے، لیکن تب بھی اس کے دل میں یہ حسرت ہے کہ مجھے انگلش سیکھنا ہے۔
ہوا